بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جب وہ ان کی تقاریر سنتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جنہوں نے کئی جنگیں لڑیں، ان سے مقابلہ کیا، اب وہ یہ بات عام سادہ لوگوں کے دل کے اندر ڈال کے انہیں پھر حضرت امیر معاویہ کا بغض ان کے سینے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی تو حق پر ہیں، اور پھر ان کے ساتھ لڑنے والے جو تھے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، وہ ناحق تھے، وہ خطا پر تھے۔ تو یہ خطا کہہ کر انہیں اس بات کی طرف میل کیا جاتا ہے کہ یہاں خطا سے مراد گناہ والی خطا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مجتہد کسی مسئلے میں اجتہاد کرتے ہیں تو فرمایا جو حق پر ہوگا اس مسئلے کے اندر اسے 2 نیکیاں ملیں گی، اور جو خطا پر ہوگا فرمایا وہ بھی محروم نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مجتہد ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس نے وہ مسئلہ اخذ کیا ہے۔ تو فرمایا ایسے نہیں، اس نے اپنے اجتہاد سے اخذ کیا ہے وہ مسئلہ، تو جو خطا پر ہے اسے میرے محبوب نے فرمایا، یہ مسلم کے اندر موجود ہے، اسے پھر بھی 1 نیکی دی جائے گی۔ تو اب ایک مسئلہ ہے تو وہ 2 چیزیں تو بن نہیں سکتا، یعنی یا تو وہ فرض ہوگا یا پھر سنت ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ فرض بھی ہو اور سنت بھی ہو۔ تو اس مسئلے کے اندر اگر امام اعظم ابو حنیفہ حق پر ہیں تو انہیں 2 نیکیاں ملیں گی، اور اگر امام شافعی حق پر ہیں تو انہیں 2 نیکیاں ملیں گی، اور اگر انہیں 2 میں سے کوئی خطا پر ہے تو اسے پھر بھی محروم نہیں کیا جائے گا، حدیث کے مطابق اسے 1 نیکی دی جائے گی۔ تو ایک ہوتا ہے ابتدائی اجتہاد اور ایک ہوتا ہے انتہائی اجتہاد۔ اب ابتدائی اجتہاد کس طرح تھا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، تو اس وقت آپس کے اندر اختلاف ہو گیا، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے قاتل کو تلاش کیا جائے اور پھر اسے کیف کردار تک پہنچایا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، جبکہ حضرت مولا علی آپ کا یہ کہ سب سے پہلے خلافت قائم کی جائے، سب سے پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے، جب خلافت مضبوط ہو جائے گی تو پھر قاتل کا پتہ لگانا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا دونوں طرفین ابتدائی اجتہاد۔ اب ابتدائی اجتہاد میں
دونوں امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ، کیونکہ ان کا مطلب بھی غلبہ اسلام ہے کہ قاتل کو کیف کردار تک پہلے پہنچایا جائے تو اس سے اسلام کو غلبہ ملے گا، جبکہ مولا علی سب سے پہلے آپ کا یہ فرمان کہ خلافت کو مضبوط کیا جائے پھر اسلام کو غلبہ ملے گا، اور دونوں حق پر ہیں کہ ان کا مطلب بھی غلبہ اسلام ہے اور ان کا مطلب بھی غلبہ اسلام ہے، لیکن صرف اس پر امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے اندر لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خطا ہے، یعنی اجتہادی خطا، کہ اجتہاد کے اندر جو ہے نا انہوں نے جو خطا کی ہے تو یہ خطا کہلائے گی انتہائی اجتہاد۔ عمر بن عبدالعزیز جو خیر التابی ہیں اور حضرت اویس کرنی یہ بھی خیر التابی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں اور حضرت اویس کرنی کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور حضرت امیر معاویہ کی صرف یہ جو خطا اجتہادی خطا ہے اس پر جو آپ کو ایک نیکی ملی اور مولا علی کو 2 نیکیاں ملی، تو فرمایا اس نیکی پر جو اجتہاد کے اندر آپ نے خطا کی ہے تو فرمایا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس کرنی کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ یعنی مجتہد کی شان ہے۔ یعنی اب دیکھیں امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، اب یہ مجتہد ہیں کہ انہوں نے علم اتنا پڑھا اور اتنی مرتبے تک پہنچے کہ محدث سے پھر اونچا مرتبہ مجتہد کا، تو جب ایک تابعی ایک طرف وہ مجتہد ہیں تو صحابہ جنہوں نے نبی کی ایک نگاہ سے جو علم صحابہ کے سینے کے اندر آیا وہ کروڑاں کتابیں پڑھ لینے سے بھی اتنا علم نہیں آتا، تو اس وجہ سے صحابہ بدرجہ تابعین سے اولا مجتہد ہیں۔ اور پھر اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کف لسان یعنی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت نہ بیان کی جائے، کف لسان زبان کو خاموش رکھا جائے، چپ رہو، ان کی کوئی فضیلت بیان نہ کرو، وہ مصنوعی شیخ الاسلام اور اس جیسے اور دھڑے۔ میں کہتا ہوں جب امام بخاری جیسے محدث اور امام مسلم جیسے محدث اور امام ترمذی جیسے محدث جب حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر احادیث لے کے آئیں تو آج کے کسی کی کیا مجال کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کو روکے، کیونکہ حضرت امام مسلم اور امام بخاری یہ اپنی احادیث میں جتنی بھی انہوں نے احادیث نقل کی ہیں ان کی بڑی کڑی شرائط ہیں، بڑی سخت شرائط ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی حدیث کے اندر گڑبڑ ہو، ڈنڈی ہو، تو وہ اس حدیث کو نہیں لیتے تھے۔ لیکن
پھر بھی انہوں نے حدیث کو صحیح سمجھ کے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر وہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اب یہ جامع ترمذی کے اندر باب ہے کہ مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا مناقب یعنی فضیلت ان کی، اس میں پھر آگے باب باندھا گیا اور آگے آپ کی فضیلت میں حدیث بیان کی گئی کہ ان عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عبد الرحمن بن ابی عمیرہ جو کہ حضور کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت معاویہ کے بارے میں، کیا یہ دعائیہ الفاظ، اللہم اجعلہ ہادیاں ومہدیاں واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا، انہیں ہدایت یافتہ بنا، ہادی بھی بنا، اور ان سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں، انہیں ہدایت دینے والا بھی بنا۔ تو یہ جن کے بارے میں میرے محبوب فرمائے کہ مولا میرے اس صحابی کو ہادی بنا، انہیں مہدی بنا، انہیں ہدایت دینے والا بنا، انہیں ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو جن کی فضیلت میں میرے محبوب یہ دعا مانگیں تو پھر ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس میں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر امام بخاری جو حدیث لے کے آئے، اب سند میں نہیں پڑھوں گا، اختصار کرتے ہوئے، عن ابن ابی ملیکہ، حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ وعندہ مولا لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی، وتر کی ایک رکعت، حالانکہ وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم یعنی حنفی، تو اس پر حضرت ابن عباس کے مولا غلام، ابن عباس وہ ہیں جو حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان نے وتر کی 1 رکعت پڑھی۔ تو اس پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دعہو، فرمایا تو چھوڑ دے
حضرت امیر معاویہ کے معاملے کو، فرمایا انہیں نہ چھیڑ، داہو، چھوڑ دے۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک وہ حضور کے صحابی ہیں۔ اور آگے امام عینی فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر، فرمایا قولہ دعہ، یہ جو لفظ دعہ فیہ والانکار علیہ، یعنی تو اس کے بارے میں کسی قسم کی بات نہ کر اور اس پر کوئی اعتراض، کوئی انکار نہ کر۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّهُ صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں وَإِنَّهُ عَارِفٌ بِالْفِقْهِ، کہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ فقہ کے عارف ہیں، فقہ کے جاننے والے ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ مجتہد ہیں۔ اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد سے وتر کی ایک رکعت پڑھتا ہے تو فرمایا اس پر پھر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس نے اس پر اپنا اجتہاد کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اجتہاد سے اس نے وتر کی ایک رکعت پڑھی ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ کی فضیلت بیان کی گئی، کیا کہ صحابی رسول ہیں اور پھر عارف بالفقہ ہیں، کہ یہ مجتہد ہیں، فقہ کے جاننے والے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور ملتی جلتی حدیث، تھوڑا الفاظ میں فرق ہے، میں حدیث نہیں پڑھوں گا لیکن آگے جو امام عینی نے اس کی تشریح کی ہے وہ بیان کروں گا۔ تو امام عینی فرماتے ہیں قولہ اصابہ، یعنی یہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے اصحابہ، کہ وہ صحابی ہیں، اصحابہ یعنی ای سنہ، کہ وہ سنت کے جاننے والے ہیں، ای سنہ کہ سنت کے جاننے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وقولہ انہ، آگے یعنی حضرت ابن عباس کا قول انہ، تو فرمایا کہ اس سے مراد انہ ای ان معاویۃ فقیہ یعرف ابواب الفقہ، کہ حضرت امیر معاویہ فقیہ ہیں، یعنی وہ مجتہد ہیں، فقہ کے ابواب کو جاننے والے ہیں، یعرف وہ جاننے والے ہیں، ابواب الفقہ۔ تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب امام بخاری جیسے، کیا امام بخاری سنی نہیں تھے جو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے اندر حدیث لے کے آئے؟ تو آج کوئی نام نہاد اپنے آپ کو سنی کا لیبل لگا کے یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت نہ بیان کرو، کف لسان اختیار کرو۔ میں کہتا ہوں کف لسان کا مطلب کیا ہے؟ کف لسان کا مطلب جو ہمارے اکابر نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوئے، جو صحابہ کے درمیان تنازع ہوئے، جو یہ مشاجرات صحابہ ہیں، یعنی ان کو نہ چھیڑا جائے، اس پر کف لسان اختیار کی جائے، نہ کہ کسی کی فضیلت بیان کی جائے۔ ہرگز فضیلت سے ہمارے 1400 سال صدیوں کے
جو سلسلہ چلا آ رہا ہے صحابہ سے تابعین اور جتنے اکابر، جتنے محدث، جتنے مجتہد، جتنے ہمارے صوفیہ، جتنے ہمارے علماء، جتنے بھی آئے، کسی نے آج تک یہ میں کہتا ہوں قیامت تک نہیں دکھا سکتے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا ہو کہ ان کے بارے میں کف لسان اختیار کیا جائے۔ نہیں، سب نے یہی کہا کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں اس پر کف لسان اختیار کیا جائے۔ اور جہاں بات فضیلت کی آتی ہے تو فضیلت میں تو امام بخاری سے بڑا سنی کون ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں امام مسلم سے بڑا سنی کون ہو سکتا ہے کہ جو اتنی کڑی شرط جن کی حدیث لینے کی ہو اس کے باوجود بھی وہ ان کی فضیلت کے اندر حدیث لے کے آئیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم اگر حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ہم کوئی آج کسی کھوکھلے کی بات سن کے یا آج کسی بھٹکے ہوئے بد عقیدہ کی بات سن کے نہیں بیان کر رہے، بلکہ ہم 1400 سال کے اکابر کی تعلیمات سن کے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس پر اس لیے ہم کہتے ہیں، اب دیکھیں محرم آتا ہے یا محرم کے علاوہ ابھی پچھلے مہینے کے اندر کراچی کے اندر جو صحابہ پر تبرہ کیا گیا، باقاعدہ آن دا لین آن دا ریکارڈ ان کا پروگرام، ان کے علماء موجود تھے روافض کے، ان کے ذاکر موجود ہیں، اور وہاں پر ایک ملعون نے، سب سن رہے تھے، کسی نے نہیں روکا، وہاں پر ایک ملعون نے اللہ کی شان میں بھی توہین کی، مصطفیٰ کی شان میں بھی توہین کی، اور صحابہ پر بھی تبرع کیا، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر کو اس نے گالی گلوچ کا نشانہ بنایا۔ اور پھر جب صدیق اکبر جیسی ہستی جو انبیاء کے بعد تمام کائنات میں انبیاء کے بعد انسانوں سے افضل ہوں، تمام انسانوں سے نبیوں کے بعد جو ہستی افضل ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہیں، جب یہ لوگ ان پر تبرہ کرنے سے باز نہیں آتے تو معاذ اللہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، ان کو تو وہ اپنے ممبروں پر برسرعام کس انداز سے انہیں سب و شتم کرتے ہیں۔ تو اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو روافض نے خرید کر جو سنی کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے تو وہاں پر لوگوں کے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ کا بغض ڈالا جاتا ہے اس انداز سے کہ دیکھیں جی یہ ہیں مولا علی سے جنگیں کرنے والے، لڑنے والے، یہ ہیں۔ تو اس انداز سے، اور پھر ہمارے سٹیج سنیوں کا سٹیج ہوتا ہے، اور جب یہ بات لوگوں کے ذہن کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر ان کے دل میں صحابہ کا بغض شروعات ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ اور اس جیسے کتنے ہیں، ہم کتنوں کا نام لیں کہ جو کہلواتے اپنے سنی ہیں لیکن انہوں نے کتنی برسریام گستاخیاں کی حضرت امیر معاویہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی۔ تو اس پر اہل سنت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس جیسے علماء کو ہرگز اپنے سٹیج پر نہ بلائیں،
یہ باغی ہیں اہل سنت کے، یہ باغی ہیں صحابہ کے، یہ باغی ہیں اہل بیت کے، یہ باغی ہیں اللہ کے، یہ باغی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، کہ روافض کی طرف سے بھی ان کا لنگر بھی چاٹتے ہیں اور پھر سنیوں کے سٹیج پر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ تو جن کی فضیلت کے اندر دیکھیں اتنی احادیث، اور پھر اس پر تبرک کیا جائے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم سنی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سنی تو یہ ہیں، سنی تو امام بخاری ہیں، سنی تو امام مسلم ہیں، سنی تو میں کہتا ہوں ہمارے جو اہل سنت کے امام ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت، یہ ہے سنی۔ ان سے پوچھو کہ کیا حضرت امیر معاویہ کی کتنی شان ہے، کیا ان کی شان بیان کرنی ہے یا نہیں کرنی، ان سے پوچھو۔ اگر یہ ان کو مانتے ہو کہ یہ ہم